بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کے کچھ القابات شیعہ اور سنی کتب سے، اور اس کے علاوہ جو اعلان غدیر کی جو سند ہے وہ شیعہ سنی بلکہ سنی کتب سے، کیونکہ کچھ لوگوں نے جو سوال کیا کہ جی آپ جو ید اللہ اور اذن اللہ اور لسان اللہ کے حوالے شیعہ سنی کتب سے دیں، اور دوسرا جو غدیر کا جو حکم ہے، اعلان غدیر جو ہے وہ شیعہ تو خیر اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ مومنین نے کہا کہ جی سنی کتب سے بھی حوالے پیش کریں۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ ایک شیعہ کتاب ہے، یہ اسماء و القاب امیر المومنین، یہ عبد الرسول زین الدین صاحب مؤلف ہیں اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ یہاں سے میں جو ہے نا، یہ القابات کی کتاب ہے، مولا کے تمام القابات ہیں اس میں، تقریباً تمام تو نہیں خیر کہہ سکتے کیونکہ مولا کے اتنے القابات ہیں جو مخلوق کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے شاید، تو یہ شاید کیا بلکہ یقیناً اچھا اس میں جو ید اللہ کا میں صرف لقب دکھاؤں گا، کیونکہ اذن اللہ لسان اللہ تو ہے ہی موجود اس میں، 1000 سے زیادہ لقب ہے مولا کے اس کتاب میں۔ یہ شیعہ مکتب فکر کی کتاب ہے، اس میں یہ میں آپ کے 382 نمبر صفحہ پہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ ابو عمار جنبی سے روایت ہے کہ میں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو فرماتے سنا، میں اللہ کی آنکھ ہوں، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کا پہلو ہوں، اور میں اللہ کا دروازہ ہوں، یعنی عین اللہ، ید اللہ، جنب اللہ اور باب اللہ۔ یہ اصول کافی سے انہوں نے یہ لی ہے، باب نمبر 14 سے، اور 145 نمبر صفحہ شاید انہوں نے یہاں پہ کوٹ کیا، لیکن یہ جو ہے یہ انہوں نے اصول کافی سے لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ شیعہ مکتب فکر سے آپ کو ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ اور جنب اللہ کا میں نے آپ کو سند دکھا دی ہے۔ یہ اصول کافی اصل مصدر ہے اس کا، یعقوب کلینی کی کتاب، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا ید اللہ کا جو ہے نا پہلا ریفرنس شیعہ کتاب سے۔ اب ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اب آ جاتے ہیں ہم سنی کتاب ہے، یہ کوکب دری، ٹھیک ہے، فی فضائل علی، یہ کتب خانہ لاہور، امامیہ کتب خانہ لاہور سے چھپی ہے۔ یہ مشہور الزمانہ کتاب ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ ترجمہ یہ مناقب مرتضوی کا، جس کے اصل جو مصنف ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، یہ اوپر آپ کے نام لکھے ہوئے ہیں، محمد صالح کشفی، میر عبداللہ، اور اس کا جو ہے نا ترجمہ شریف حسین صاحب نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ کو یہ دوسری یہ اہل سنت کتاب سے یہ میں سند دکھاؤں گا۔ یہاں پر صفحہ نمبر 64 ہے، ٹھیک ہے، یہ مقدمہ ہے کوکب دری کا جو کنٹینیو ہے اس میں۔ یہاں پر مولا فرما رہے ہیں، یہ ایک پورا تفصیل سے ایک واقعہ ہے جو مولا اور اصحاب امام علی علیہ السلام و امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ اس میں ایک مقام پر مولا فرماتے ہیں، یہ عربی بھی لکھی ہوئی ہے، انا عین اللہ فی ارضہ ولسانہ الناطق فی خلقہ، انا نور اللہ الذی لا یطفیٰ، انا باب اللہ منہ یوتا و حجتہ الی عبادہ، میں زمین میں اللہ کی آنکھ ہوں، اس کی اور اس کی مخلوق میں اس کی بولتی ہوئی زبان ہوں، میں اللہ کا نور ہوں جو بجھتا نہیں، میں باب اللہ ہوں، اللہ کا دروازہ ہوں کہ میرے ہی ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے، اور اس کے بندوں پر اس کی حجت ہوں۔ آگے اور بھی ہے تفصیل، بہت لمبا یہ ہے پورا، حدیث بہت لمبی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف موضوع سے متمسک رہتے ہوئے اللہ کی آنکھ، اللہ کی زبان، اللہ کے ہاتھ، یہ میں ریفرنس آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ اہل سنت والکتاب سے ہو گیا جی، اہل سنت والجماعت کی کتاب سے ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے سامنے کوکب دری۔ اچھا اب آ جائیں ہم غدیر کے حوالے سے جو ہے نا جو نقل ہوئے ہیں، یہ مناقب خوارزمی ہے، عالم اہل سنت کی فضائل امیر المومنین علی علیہ السلام پر شعرا آفاق کتاب ہے۔ یہ جو مصنف ہے نا اس کے جو وہ
حافظ ابو المعید موافق بن احمد مکی حنفی ہیں، المعروف ہیں خطب خوارزم، یہ متوفی ہیں 568 ہجری کے، یعنی کہ تقریباً 900 سال پرانی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر میں آپ کو شروع کرتا ہوں یہاں سے حدیث، پہلے یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفحہ نمبر 85 پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ام سلمہ تم میری بات سنو اور اس پر گواہ رہنا کہ یہ میرے بعد ناقصین، کاستین اور مارکین سے جنگ کرے گا، یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے جنگ کریں گے۔ سنو اور گواہ رہو کہ اللہ کی قسم یہی علی میری سنت کو زندہ کرنے والا ہے۔ سنو گواہ رہو کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 1000 سال تک عبادت کرتا رہے اور پھر 1000 سال کے بعد رکن یمانی اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اسے اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض و کینہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اوندھے منہ جہنم میں جھونک دے گا۔ ریگارڈلیس، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنی باتیں کرتے ہیں، 1000 سال تک عبادت کرتے رہیں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان، مگر اگر علی سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اوندھے منہ جہنم میں جھونک دے گا، اس حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے نا کہ جی غدیر پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی اعلان غدیر کے حوالے سے شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اصل میں بغض علی ہے ان کے اندر، جو ان کی ماؤں کا قصور ہے، اس وجہ سے ہی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کی اہل سنت والجماعت کی 900 سال پرانی کتاب سے یہ حوالہ جات بے شمار ہیں، بہت زیادہ، میں لیکن صرف یہ ہے کہ کچھ حوالے آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ اب آ جائیں غدیر کے حوالے سے، وہ گفتگو میں پہلے یہ بھی کر دوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے کہ اس نے اپنے مال سے بلال کو آزاد کروایا، اللہ تعالیٰ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم کرے اور اللہ حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑیں، ٹھیک ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی نے بھی یہ حدیث اپنی کتاب جامع ترمذی میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میرے بعد ایک فتنہ ظاہر ہوگا، اور جب ایسا ہو تو تم سب علی ابن ابی طالب کا دامن پکڑے رکھنا، کیونکہ وہ فاروق ہیں اور وہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق جانتے ہیں۔ یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام فاروق جو حق اور باطل کے درمیان فرق جاتے ہیں، یہ آپ کی 900 سال پرانی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آگے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا۔ حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ انہیں بتلا رہے تھے عمار یاسر کو کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا جبکہ تم حق کے ساتھ اور حق تمہارے ساتھ ہوگا۔ اے عمار، اگر تم یہ دیکھو کہ علی ایک راستے کی طرف جا رہے ہوں اور باقی تمام لوگ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہوں، تو تمام لوگوں کو چھوڑ کر علی کے ساتھ اس راستے پر چلنا جہاں پر علی چل رہے ہوں، کیونکہ وہ تم کو کبھی بھی مصیبت و پریشانی میں مبتلا نہیں کریں گے اور نہ ہی تمہیں ہدایت سے دور کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اے عمار، جس شخص نے بھی اس مقصد کے لیے اپنی تلوار کو اٹھایا کہ وہ اس سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں موتیوں کی تلوار لٹکائے گا، اور جس شخص نے بھی اس مقصد کے لیے اپنی تلوار کو اٹھایا کہ وہ اس سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی مدد کرے، یعنی ان کے دشمنوں کی مدد کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں آگ کی تلوار ڈالے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں حدیث غدیر کے حوالے سے یہ یہاں پر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تو انہیں پکارا، انہوں نے جواب دیا، تو پھر ان پر میری نبوت اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا، انہوں نے میری نبوت اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو قبول کیا۔ آپ کی 900 سال پرانی کتاب سے یہ حدیث موجود ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، ٹھیک ہے، کہ آسمانوں اور زمینوں کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ نے ان سے ولایت علی ابن ابی طالب کی گواہی لی، نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی۔ یہ بھی گواہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا تو انہیں یہ
جو ہے نا یہ کلمہ پڑھایا گیا. ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیں جی. یہ آ گئی ابو سعید خدری بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو غدیر خم کی طرف بلایا اور درخت کے نیچے سے کانٹے اور جھاڑیاں ہٹانے کا حکم دیا. اور وہ جمعرات کا دن تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی طرف دعوت دی اور فضیلت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بازو پکڑ کر انہیں اتنا بلند کیا کہ تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. لوگ ابھی ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی, الیوم اکملت لکم دینکم. ٹھیک ہے. یہ المائدہ کی آیت نمبر 3. میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. یعنی جب اعلان ہو گیا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور من کنتم مولا فہذا علی مولا, تو اللہ نے دین کو مکمل کر دیا کہ اب آپ نے رسالت کا جو کام تھا وہ ادا کر دیا اور دین مکمل ہو گیا. یہ آپ کی کتاب سے سند ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کے مکمل ہونے اور نعمت کے تمام ہونے پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بڑائی اور کبریائی ہے, اور پروردگار میری رسالت اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے ذریعے راضی ہوا ہے. یہ اعلان جو تھا اس سے دین مکمل ہوا. یہ وقتی طور پہ اعلان نہیں ہے, یہ پورے دین کی تکمیل کا اعلان ہے. اب دین جو بھی ہے وہ یہی ہے کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا, علی کی ولایت کا دین ہے یہ سارا. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے, اور تو اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے, تو اس کی مدد کرنا چھوڑ دے جو ان کی مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لے. پھر حسان بن ثابت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ہو تو میں چند اشعار بیان کروں. پھر یہ حسان بن ثابت نے بہت خوبصورت اشعار لکھے اور پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب کے سامنے کہ کیا کہتا ہے حسان. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے قریش کے سرداروں اور لوگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کو سنو. پھر اس نے کہا یہ عربی متن ہے, آگے اس کا ترجمہ. مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن غدیر خم کے مقام پر انہیں پکارا اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ندا کو سن رہا تھا. انہوں نے فرمایا میں تمہارا مولا اور ولی ہوں, اور سب لوگوں نے اس کا اقرار کیا اور وہاں کسی نے اس چیز کو نہیں چھپایا. انہوں نے اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معبود ہمارا آقا اور مولا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ولی ہیں, اور آپ کے اس حکم کی مخلوق میں کوئی بھی نافرمانی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کوئی بھی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یہ وہ شعر کہہ رہا ہے جو اس نے سنا ہے, جو اس نے دیکھا ہے. اے علی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاؤ, بے شک میں اپنے بعد تم سے امام اور ہادی کے طور پر راضی و خوش ہوں. پس جس کا میں آقا و مولا ہوں اس کے لیے یہ علی ولی ہیں, اور تم سب مسلمان ان کے انصار و مددگار اور سچے موالی بن جاؤ. پھر آپ نے دعا کی اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس کو دوست رکھ, اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کو دشمن رکھ. یہ اعلان غدیر کا بھی حوالہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ یہ آپ کی 900 سال پرانی کتاب سے مناقب خوارزمی سے. اب میں آپ کو ینابی المودع سے بھی کچھ سند پیش کر دوں. یہ ینابی المودع ہے میرے سامنے. یہ اصل کتاب جو عربی کی ہے معالم العطرت ہے, اور اس کا اردو ترجمہ ینابی المودع. یہ جو سلمان حسین بلخی قندوزی حنفی سنی مفتی اعظم قسطنطنیہ نے لکھی ہے. یہ ترجمہ اس کا محمد شریف صاحب نے کیا جی. یہ آپ کے سامنے میں اب اس میں سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. یہ یہاں پر فصل جو ہے یہ حدیث غدیر لوگوں کی شہادت. ٹھیک ہے, یہ صفحہ نمبر 63 ہے اس کتاب کا. یہاں پر آپ کو تقریباً میں نے کوئی 7-8 یہاں پر جو ہے نا یہ سند موجود ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کوفہ کے صحن میں لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا میں ہر مسلمان سے اللہ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ اس نے غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا تھا. بتاؤ کیا سنا تھا. مسند امام احمد بن حنبل سے یہ انہوں نے لیا. کیا سنا تھا؟ 17 آدمیوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو پکڑا تھا تو لوگوں سے فرمایا تھا کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین سے ان کی جان سے افضل ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ فرمایا جس کا میں سردار ہوں مولا ہوں اس کے یہ علی سردار مولا ہیں۔ اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے، تو اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ پھر آگے مسند امام احمد بن حنبل سے جو ابو عمر سے روایت ہے کہ میں نے علی کو کوفہ کے مسجد کے صحن میں لوگوں کو قسم دے کر دریافت کرتے ہوئے سنا۔ 13 آدمیوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں سردار ہوں اس کے علی سردار ہیں مولا ہیں۔ اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے، تو اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ بہت ساری یہ احادیث اسی متن میں موجود ہے، میں ساری نہیں پڑھتا لیکن آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی کتابیں پڑھیں، یہ غدیر کے حوالے پڑھیں۔ میں نے تو صرف یہ 4 کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ینابیع المودہ، مناقب خوارزمی، کوکب دری اور یہ اسماء والالقاب امیر المومنین۔ یہ صرف اس لیے کہ جو حق کو جان کر مان لیتا ہے نا یہ صرف اسی کے لیے، مگر ابھی بھی اگر کسی کو ہیلے بہانے تلاش کرنے ہیں اس کا اصل میں قصور یہ ہے کہ اس کی ماں جو ہے نا اس نے خیانت کی ہے اور بغض علی اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس کے خون گندا خون اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس نے وہ اعتراض پہ اعتراض کرتا رہنا کیونکہ وہ ابلیس کا نمائندہ ہے۔ بہرحال یہ کوشش یہ ہے، یہ کاوش یہ ہے تاکہ یہ تمام لوگوں تک جو حق کی متلاشی ہیں وہ تمام لوگوں تک یہ اسناد پہنچ جائیں اور وہ ان اسناد کو جان کر دیکھ کر خود تحقیق کر کر یہ مانیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اعلان غدیر تھا یہ آپ کی اسناد موجود ہیں، آپ کی کتب سے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، یہ سب جو القابات ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شیعہ و سنی تمام کتب میں موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یا علی مدد، اور آپ سب کو غدیر خم کا اعلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا اعلان جو ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا نا، یہ بھی سورہ مائدہ میں ہے۔ اس کے بعد یہ جب سورہ مائدہ میں کہ بھئی آج دین مکمل ہو گیا، اس اعلان کے بعد دین مکمل ہو گیا، دین کی تکمیل ہو گئی، تو جب مکمل ہو گیا تو وہ اسی اعلان کے ساتھ مکمل ہوا، تو اس اعلان کو آپ پر تمام مخلوق پر واجب کر دیا گیا، اور اس اعلان کے بعد کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں بچتا کہ وہ ہیلے بہانے ڈھونڈے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ تمام کو عید غدیر بہت بہت مبارک۔ یا علی مدد۔